السلام علیکم دوستو، یہ تصاویر کورین وار کی ہیں اور ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کس قدر خطرناک تھی۔ اور یہ جنگ ایک وجہ تھی جس کے نتیجے میں ہم دنیا کے نقشے میں دو کوریا یعنی ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمیشہ سے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دو علیحدہ ممالک تھے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کورین پیننسولا کی تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ کورین پیننسولا ایسٹ ایشیا میں واقع ہے اور اس کے ہمسائے ممالک میں چائنا، جاپان اور رشیا شامل ہیں۔ 19ویں صدی تک کوریا ایک یونیفائڈ ٹیریٹری کے طور پر موجود تھا اور مختلف کنگڈمز کا حصہ تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں ہی جاپان نے 1910 میں اس پر حملہ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جاپان کے حکمرانوں نے کوریا کی عام عوام پر کافی ظلم کیے اور ان کی زبان اور کلچر تک کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ کوریا اور جاپان میں آج بھی کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ پھر ورلڈ وار 2 شروع ہوئی اور جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ اس جنگ میں دو پارٹیز تھیں، ایک طرف ایکسس پاور اور دوسری طرف الائڈ پاور۔ ایکسس پاور میں جاپان، جرمنی اور اٹلی شامل تھے، جبکہ الائڈ پاور میں یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم اور سوویت یونین شامل تھے۔ اور ورلڈ وار 2 میں الائڈ پاورز کو جیت حاصل ہوئی اور جاپان ناگاساکی اور ہیروشیما میں اٹامک بم گرنے کے بعد جنگ ہار گیا اور اس نے الائڈ پاورز کے آگے سرنڈر کیا، جس کی وجہ سے کوریا بھی الائڈ پاورز کے قبضے میں آ گیا۔ الائڈ پاورز نے یالٹا شہر میں ایک کانفرنس میں کوریا کو دو حصوں میں بانٹنے کا فیصلہ کیا اور نارتھ کوریا جو کہ کمیونسٹ تھا کو سوویت یونین اور ساؤتھ کوریا جو کہ کیپٹلسٹ تھا کو یونائٹڈ اسٹیٹ کی سپورٹ حاصل تھی۔ ان دونوں ممالک کو 38 پیرالل کے گرد بانٹ دیا گیا اور یہی ان کا بارڈر تھا۔ چونکہ کوریا کو تقسیم کرنے کا فیصلہ عام عوام کی مرضی کے بغیر کیا گیا تھا، لہٰذا عوام شروع سے ہی ایک یونیفائڈ کوریا کا جذبہ رکھتے تھے۔ سن 1950 تک سوویت یونین کے پریزیڈنٹ اسٹالین نے نارتھ کوریا کو جنگی ہتھیار فراہم کر کے کافی طاقتور بنا دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ساؤتھ کوریا کافی کمزور حالت میں تھا۔ اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم سنگ ٹو جو کہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے 25 جون 1950 کو 38 پیرالل سے ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا اور ان کی فوجوں کو بوسان شہر تک محدود کر دیا۔ اب امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین نے جب یہ دیکھا کہ ساؤتھ کوریا اس لڑائی میں ہار رہا ہے تو امریکہ یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں لے گیا اور ساؤتھ کوریا کے لیے مدد مانگی۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن 83 کے تحت یونائٹڈ نیشن کمانڈ بنایا، جس میں یو ایس کی لیڈرشپ میں کئی ممالک کی ملٹری فورسز نے ساؤتھ کوریا کو جنگ میں مدد فراہم کی اور باقی ممالک نے بھی خوراک اور طبی امداد مہیا کی، اور جی ہاں، اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ ان الائڈ ملٹری فورسز کی وجہ سے نارتھ کوریا کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ وہ چائنا اور کوریا کے بارڈر پر موجود ریور یالو تک پہنچ گئے۔ دوستو، یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں تو سوویت یونین بھی موجود تھا، تو اس نے یونائٹڈ نیشن کمانڈ کے خلاف ویٹو کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب کافی آسان ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت سوویت یونین نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ تائیوان کی بجائے ریڈ چائنا کو دی جائے، جو کہ سوویت یونین کی طرح ایک کمیونسٹ ملک تھا۔ اور جب یونائٹڈ نیشن کمانڈ کی فوجیں دوستو سمندر یالو تک پہنچی تو چائنا نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں یہ فورسز چائنا پر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا چائنا نے اپنی فوجیں ان کے خلاف نارتھ کوریا میں اتار دیں، اور چائنا کے اس جنگ میں شامل ہونے کے بعد میں جنگ میں سٹیل میٹ آ گیا، جس سے مراد یہ کہ دونوں طرف کی فوجیں 38 پیرالل کے ارد گرد لڑتی رہیں، لیکن کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، اور آخرکار 27 جولائی 1953 میں دونوں اطراف نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے اور اس طرح یہ جنگ ختم ہوئی۔ اور اس معاہدے کے تحت 38 پیرالل کے ارد گرد 2 ملی میٹر ڈی ملٹرائز زون بھی بنا دیا گیا، جو آج بھی قائم ہے، اور نیا بارڈر بھی متعین کیا گیا، اور دو ممالک ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف کوریا یعنی کہ نارتھ کوریا اور ریپبلک آف کوریا یعنی کہ ساؤتھ کوریا دنیا کے نقشے پر ابھرے،
اور دوستو اگر آج کے حالات کا جائزہ لیں تو ساؤتھ کوریا ایک ڈیموکریٹک اور ڈیولپڈ ملک ہے اور اپنی فوڈ انڈسٹری اور کے پاپ انڈسٹری کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، جبکہ دوسری طرف نارتھ کوریا کم جونگ ان کی لیڈرشپ میں ایک آئسولیٹڈ اور کمیونسٹ ملک ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان کے تعلقات بھی کافی تلخی اور اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں۔ شکریہ۔